بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے 90 سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ ہم جملے اسمیہ کی مشق کر رہے تھے۔ جملے اسمیہ کا چھٹا ضابطہ یہ تھا کہ معرفہ کے بعد اگر دوسرا معرفہ آ جائے تو ترکیب ان کی موصوف اور صفت کی ہوگی۔ ہم نے ایک مثال کی مشق کر لی تھی، آئیے اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس چھٹے ضابطے کی۔ مثال ہم لکھیں گے ہوا اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کلمہ ہے ہوا، ہم دیکھتے ہیں ترکیب میں کیا بنے گا۔ سب سے پہلے جو ترتیب ہے ترکیب کرنے کی کہ پہلے اعراب دیکھا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ یہ مرفوع ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ جناب یہ مرفوع کیوں ہے؟ جواب یہ ہے، یہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ مبتدا بننے والا ہے۔ آپ پیچھے ضابطے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ رفع کس حال میں ہے؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے یا محلاً ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ محلاً ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ جی یہ محلاً کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہوا کہ محلاً اس لیے ہے کہ یہ مبنیات میں سے ہے۔ آپ پیچھے ضابطوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب محلاً آتا ہے، اس لیے ہوا چونکہ یہ مبنیات میں سے ہے، ضمائر ہے اور ضمائر مبنیات کی قسم میں سے ہے، اس لیے یہ رفع محلاً آئے گا۔ اچھا، مرفوع محلاً، اب ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو جواب آیا مبتدا۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ نے اسے مبتدا کیوں بنایا، خبر کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی آپ ضابطہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب دونوں کلمے معرفہ ہوں، پہلا کلمہ بھی اور بعد کا کلمہ بھی معرفہ ہو، تو وہاں پر پہلے کلمے کو مبتدا بنانا لازمی ہے۔ یہاں پر ہوا یہ بھی معرفہ ہے اور اس کے بعد جو کلمے آنے والے ہیں خبر بن کر وہ بھی معرفہ ہے، تو خبر بھی معرفہ، بلکہ یوں کہو کہ پہلا کلمہ بھی معرفہ اور دوسرا کلمہ بھی معرفہ، اس لیے ہم لازماً پہلے کلمے کو مبتدا بنائیں گے، اس لیے ہم نے ہوا کو مبتدا بنایا۔ اچھا، اب ہم ترکیب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو دوسرا کلمہ ہے اللہ، اب یہ اعراب اس کا کیا ہوگا؟ جواب آیا بھائی مرفوع ہوگا۔ بھائی یہ کیوں مرفوع ہوگا؟ اس لیے کہ یہ خبر بننے والا ہے اور پیچھے آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ رفع کس حال میں ہوگا؟ جواب آیا لفظاً۔ یہ لفظاً کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اس کے اخیر میں ہم تلفظ کر رہے ہیں رفع کا، اس لیے یہ جو مرفوع ہے یہ لفظاً ہوگا۔ اچھا، اب ترکیب میں کیا ہم اسے خبر بنائیں گے؟ جواب آیا جی نہیں، ہم اسے خبر نہیں بنائیں گے بلکہ اسے موصوف بنائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوا بھائی مبتدا جب آ چکا تھا تو اسے خبر بننا چاہیے تھا، مبتدا کے بعد خبر آتی ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ جی نہیں، ہم یہاں پر چھٹا ضابطہ لاگو کریں گے۔ چھٹا ضابطہ یہ تھا کہ ایک معرفہ کے بعد جب دوسرا معرفہ آ جائے وہاں ترکیب موصوف صفت کی ہوتی ہے۔ یہاں پر پہلا جو کلمہ ہے یعنی اللہ، یہ ہے معرفہ، اس کے بعد الرحمن، یہ بھی معرفہ کی قسم میں سے ہے، معرف باللام ہے، اس کے بعد الرحیم، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو دیکھیں یکے بعد دیگرے تین معرفہ جمع ہو گئے، تو اس چھٹے ضابطے کی وجہ سے ہم یہاں پر موصوف صفت کی ترکیب کریں گے، اور ضابطے میں یہ بات بھی تھی کہ جو پہلا معرفہ ہوگا وہ موصوف بنے گا اور بعد کے دونوں معرفہ اس کی صفت بنیں گے، لہٰذا ہم نے اللہ کو موصوف بنایا اور بعد کے دونوں معرفہ کو ہم صفت بنائیں گے۔ تو جی ترکیب آگے بڑھاتے ہیں۔ الرحمن، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جی یہ مرفوع ہوگا۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں مرفوع ہوگا؟ جواب اب آسان ہے کہ جب موصوف مرفوع تھا تو اس کی صفت یہ اس کے تابع ہوتی ہے، یہ بھی مرفوع ہوگی۔ اچھا، اب یہ رفع کیسے ہوگا؟ محلاً، تقدیراً، لفظاً؟ جواب آیا کہ لفظاً۔ بھئی یہ لفظاً کیوں؟ یہ محلاً کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مبنیات میں سے نہیں ہے۔ تقدیراً کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے اعراب یوں کہیں گے کہ ہم رفع کا تلفظ کر رہے ہیں نون پر، الرحمن، ہم نون پر رفع کا تلفظ کر رہے ہیں، اس لیے اس کا اعراب لفظاً ہوگا۔ اور ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ صفت اول۔ یہ کیوں صفت اول؟ یہی چھٹا ضابطہ
کہ جب ایک کے بعد دوسرا معرفہ آئے تو وہ ترکیب میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ پہلے والے کو ہم نے موصوف بنا دیا، اب بعد کے جو معرفہ ہوں گے وہ سب صفت بنیں گے، اسے ہم نے بنا دیا صفت اول۔ اچھا، الرحیم، جی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صفت بھی مرفوع تھی، چونکہ ان کا موصوف مرفوع تھا، اب آنے والی ہر صفت اسی کے تابع ہوگی۔ اچھا، اب یہ رفع کیسے ہوگا؟ جی یہ لفظاً ہوگا۔ کیوں یہ لفظاً کیوں ہوگا؟ ہم اس کے میم پر رفع کا تلفظ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ صفت ثانی، اور پھر موصوف، یہ جو اللہ ہے یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بنے گا؟ خبر۔ اور یہ ضابطہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں دو ہی جز بنتے ہیں، ایک مبتدا دوسرا خبر، چاہے وہ جملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دو ہی جز بنیں گے۔ اور ترکیب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فقط والسلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔